بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 36 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا فَإِنْ قِيلَ الْخَبَرُ الصَّادِقُ الْمُفِيدُ سے ہوگی، اور ہمارا سبق جُعِلَ استدلالیًا کی عبارت پر مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قِيلَ الْخَبَرُ الصَّادِقُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ لا ينحصر في النوعين بل قد يكون خبر الله تعالى أو خبر الملك أو خبر أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره، قلنا المراد بالخبر خبر يكون سببا للعلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل، فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول فحكمه حكم الرسول، وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر، وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة، قلنا وكذلك خبر الرسول عليه السلام ولہذا جعل استدلالیاً۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے کہ خبر صادق جو علم کا فائدہ دینے والی ہے، لا ينحصر فی النوعین وہ منحصر نہیں ہے ان دو قسموں میں، بل قد یکون خبر اللہ تعالی بلکہ کبھی وہ ہوتی ہے اللہ کی خبر، او خبر الملکی فرشتہ کی خبر، اور اہل اجماع کی خبر، او الخبر المقرون اور وہ خبر جو ملی ہوئی ہو ان قرائن کے ساتھ، بما یرفع احتمال الکذب جو کذب کے احتمال کو دور کر دیں، کالخبری جیسے زید کے آنے کی خبر اس کی قوم کے اس کے گھر کی طرف جلدی کرنے کے وقت، قلنا ہم کہیں گے کہ خبر سے مراد وہ خبر ہے جو سبب علم ہو، سبباً للعلم جو علم کا سبب ہو، لعامت الخلق کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے، محض اپنے خبر ہونے کی وجہ سے، بمجرد کونہ خبراً کہ وہ جو سبب علم ہو عام لوگوں کے لیے محض اس کے خبر ہونے کی وجہ سے، مع قطع النظر قطع نظر کرتے ہوئے ان قرائن سے جو یقین کا فائدہ دینے والے ہیں، بدلالت العقل عقل کی رہنمائی سے، فخبر اللہ تعالی پس اللہ تعالیٰ کی خبر یا فرشتے کی خبر یہ بے شک علم کا فائدہ دینے والی ہوتی ہے عام لوگوں کے اعتبار سے، اذا وصل الیہم جب وہ ان کو پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو پس اس کا حکم خبر رسول کا حکم ہوگا، وخبر اہل الاجماع اور اہل اجماع کی خبر متواتر کے حکم میں ہے، وقد یجاب
اور کبھی جواب دیا جاتا ہے اس طور پہ کہ وہ یعنی اہل اجماع کی خبر علم کا فائدہ نہیں دیتی محض خبر ہونے کی وجہ سے، لا یفید بمجردہ، اپنے صرف خبر ہونے کی وجہ سے علم کا فائدہ نہیں دیتی، بل بالنظر الی الادلۃ الدالۃ، بلکہ ان دلائل کی طرف نظر کرنے سے جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرنے والے ہیں۔ قلنا، ہم کہیں گے، وکذالک خبر الرسول، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی ہے، ولہذا جعل استدلالیا، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو استدلالی قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک اعتراض اور اس کے 2 جوابات ذکر کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل کو ہم دیکھتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ سے وہ اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ ماتن نے خبر صادق کو جو مفید یقین ہے صرف 2 قسموں میں منحصر کر دیا، ایک خبر متواتر اور دوسری خبر رسول، حالانکہ خبر صادق کی اور بھی اقسام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر جو کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی، اسی طرح شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کچھ خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں سے اس کے مضمون کا علم و یقین دونوں حضرات کو حاصل ہوا۔ اسی طرح فرشتہ کی خبر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی خبر جو وہ انبیاء علیہم السلام کو دیتے تھے، اس خبر سے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو علم و یقین حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح اہل اجماع کی خبر سے بھی علم و یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس عبارت میں شارح ایک اعتراض کو نقل کر رہے ہیں کہ ماتن نے خبر صادق کو جو مفید یقین ہے صرف 2 قسموں میں منحصر کر دیا ہے، ایک خبر متواتر اور دوسری خبر رسول، حالانکہ خبر صادق کی اور بھی کئی اقسام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی خبر جو کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی، اسی طرح شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ تو اب ان خبروں کے مضمون کا علم و یقین ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کو حاصل ہوا۔ اسی طرح فرشتہ کی خبر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی خبر جو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو دیتے تھے، اسی طرح وہ خبر واحد جس کے ساتھ اس کی سچائی پر دلالت کرنے والا اور کذب کے احتمال کو ختم کرنے والا قرینہ موجود ہو، تو ایسی خبر سے بھی علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے زید حج پہ گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی کا زمانہ شروع ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس کے رشتہ دار دوست احباب سارے جا رہے ہیں، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے آپ کو بتایا کہ زید حج سے واپس پہنچ گیا ہے، تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ خبر اگرچہ واحد ہے، مگر مذکورہ قرائن کی وجہ سے اس خبر کے مضمون کا کہ زید آ گیا ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فقط خبر صادق کو 2 قسموں یعنی خبر متواتر اور خبر رسول سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ خبر صادق کی اور بھی کئی اقسام ہیں، لہذا ماتن کا 2 میں حصر کرنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ تو پہلا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری مراد سبب سے ایسا سبب ہے جو عامت الخلق کے لیے خبر ہونے کی حیثیت سے سبب بن سکے۔ تو اب مذکورہ خبر واحد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو سبب علم بنی ہے دیگر قرائن کی بنا پر بنی ہے، اگر وہ قرائن وہاں موجود نہ ہوتے تو یہ خبر واحد مفید علم نہ ہوتی۔
دوسری چیز آپ نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کی خبر یا فرشتے کی خبر، تو یہ دونوں حقیقت میں خبر رسول میں داخل ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ رسول کے واسطے سے ہی بندوں تک پہنچے گا۔ اسی طرح فرشتہ جو خبر دے گا تو وہ کسی عام بندے کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ وہ فرشتہ خبر پیغمبر کو دے گا۔ لہٰذا یہ دونوں خبریں، اللہ تعالیٰ کی خبر یا فرشتے کی خبر، یہ تو خبر رسول کے زمرے میں اور اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اہل اجماع کی خبر، تو یہ خبر متواتر میں داخل ہے، اس لیے کہ جس طرح خبر متواتر میں کثیر افراد کا اتفاق و اجتماع ہوتا ہے، ایسے ہی اجماع کے اندر بھی کثیر افراد کا اتفاق ہوتا ہے۔ اہل اجماع کی خبر کے سلسلے میں یہ شارح کا جواب ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور جواب دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع بذات خود وقد یجابو سے بعض حضرات نے خبر اہل اجماع کا ایک اور جواب دیا ہے کہ اہل اجماع کی خبر یہ مقسم ہی سے خارج ہے، اس لیے کہ مقسم وہ خبر صادق ہے جو صرف قرائن سے نہیں بلکہ قرائن و دلائل دونوں سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی نہ اس میں قرینہ دیکھا جاتا ہے نہ دلائل دیکھے جاتے ہیں، محض خبر ہونے کی حیثیت سے علم کا سبب بنے، جبکہ اہل اجماع کی خبر ان دلائل کی وجہ سے مفید علم و یقین بنی ہے جو اجماع کی حجیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اجماع بذات خود بحیثیت خبر حجت نہیں، بلکہ اس اجماع کے پیچھے جو دلائل کھڑے ہیں وہ دلائل اس کو خبر بنوانے پر قوت فراہم کر رہے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کا اجماع غلط بات اور گمراہی پر نہیں ہو سکتا، بلکہ جس پر اتفاق کرے گی وہ حق اور صحیح ہوگا۔ تو یہ جواب شارح کو پسند نہیں آیا، اس لیے وَكَذَلِكَ خبر الرسول سے اس کو رد فرما رہے ہیں۔ رد کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جواب کو درست مان لیا جائے اور اہل اجماع کی خبر کو اس بنا پر مقسم یعنی خبر صادق سے خارج کیا گیا ہو کہ وہ محض خبر رسول ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اجماع کی حجیت پر دلالت کرنے والے دلائل کی وجہ سے مفید علم یقین ہے، تو پھر خبر الرسول کو بھی مقسم یعنی خبر صادق سے خارج کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر اجماع کو نکالتے ہیں تو پھر خبر رسول کو بھی وہاں سے نکالیں گے، کیونکہ خبر رسول کے حجت بننے کے لیے بھی دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے خبر رسول سے حاصل شدہ علم کو استدلالی کہا گیا ہے، حالانکہ خبر رسول یہ مقسم سے خارج نہیں۔ اسی طرح اہل اجماع کی خبر بھی مقسم یعنی خبر صادق سے خارج نہیں ہوگی، بلکہ اس میں داخل ہو کر یہ بھی خبر متواتر کے حکم میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہاں محققین کہتے ہیں کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے مجیب کے مقصد کو سمجھا نہیں، اس لیے کہ جو مجیب یعنی جواب دینے والے ہیں ان کا مقصد اہل اجماع کی خبر کو مقسم سے خارج کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو متواتر کے بجائے خبر رسول میں داخل کرنا ہے۔ یعنی اس اہل اجماع کی خبر کو متواتر کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے، متواتر میں داخل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کو خبر الرسول کے زمرے میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اہل اجماع کی خبر اس دلیل کی وجہ سے مفید ہے جو اجماع کی حجیت پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ خبر رسول ہے۔
لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اسی وجہ سے یہ خبر رسول کے حکم میں ہوئی۔ بہرحال مجیب کا جواب شارح رحمہ اللہ کے جواب سے عمدہ ہے، اس لیے کہ خبر اہل اجماع کو متواتر کے حکم میں داخل کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کو خبر رسول میں داخل کیا جائے۔ امت محمدیہ کے علماء و مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے، اور قرآن و حدیث متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ جس بات پر مجتہدین امت اتفاق کر لیں وہ حق ہے۔ عبارت میں الخبر المقرون سے مراد خبر واحد ہے، کیونکہ خبر متواتر تو بغیر کسی قرینہ کے بھی مفید علم ہوا کرتی ہے۔ اس عبارت میں مع قطع النظر عن القرائن المفیدۃ للیقین بدلالۃ العقل ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ جو خبر واحد ایسے قرائن پر مشتمل ہو جو اس خبر کی سچائی پر دلالت کرنے والے ہیں، تو جمہور کے نزدیک ایسی خبر واحد مفید علم و یقین نہیں ہے، یعنی اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایسی خبر واحد ظن قوی کا فائدہ دیتی ہے۔ نظام معتزلی امام الحرمین حجت الاسلام ابو حامد غزالی، ان کے نزدیک ایسی خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ شارح رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ عبارت مع قطع النظر عن القرائن المفیدۃ للیقین کو ذکر فرمایا۔ ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا۔